اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کام شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت شروع کی۔ کس کو؟ اپنے بچوں کو نہیں، فاطمہ کو نہیں، حسن حسین کو نہیں، علی کو نہیں، کس کو؟ اپنی امت کو۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرتے رہنا۔ پھر آواز پشت ہوگی تو آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ یہ کہتے کہتے اللہ کے پاس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا پر احسان کر کے گئے اور اپنے سب کچھ لگا دیا اور سب کچھ لٹا دیا۔ ساری رات روح کر گزاری اور ٹاٹ پہن کر گزارا کیا۔ اور ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے 2 چادریں بھیجنے کا وعدہ کیا تو ایک چادر بھیجی، دوسری بھیجی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور اسی ایک چادر جا کر نماز پڑھائی اور ایک مرتبہ ایک صحابی سے کرتا مانگا ادھار، تو میں نے نماز پڑھا کر آ جاؤں گا پھر واپس کر دوں گا۔ یہ بھی کوئی زندگی کا معیار ہے؟ ذرا بتائیے کہ ہماری آپ کی نظر میں تو یہ معیار بہت گرا پڑا معیار ہے۔ اور یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑے ہی نہ ہوں؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اپنا گھر نہ ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کوئی اب پوچھنے والا نہ ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ہمیں کوئی اسلام نہ کرے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ کی شناسائی نہ ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے شناسائی نہ ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ راتوں کو اللہ کے سامنے رونا نہ ہو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بے قراری نہ ہو؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ